وہ لیلۃ القدر میں اتارا۔ اچھا ایک بات اور بتاؤ، اگر کسی کے یہاں پر بیٹا پیدا ہوتا ہے اور 1 سال ہو جائے تو بڑی خوشی سے جنم دن مناتے ہیں، کیا جنم دن مناتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں، سالگرہ مناتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ جنم دن سالگرہ برتھ ڈے کیوں مناتے ہو؟ کہا تمہیں پتہ نہیں اللہ نے مجھے اس دن بیٹا عطا فرمایا، بیٹا عطا فرمایا تو خوشی مناتے ہو، سیلیبریٹ کرتے ہو، عزیزوں کی دعوت کرتے ہو، اور سنو خوشیاں مناتے ہو کیونکہ بیٹا ملا ہے۔ تو پھر بتاؤ لیلۃ القدر تو ایسی رات ہے کہ اللہ نے ہم کو قرآن عطا فرمایا ہے۔ لیلۃ القدر تو ایسی رات ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا ہے۔ تو بتاؤ اگر بیٹے پیدا ہو تو اس کی خوشیاں اتنی منائیں مسلمان، ہر سال خوشی منائیں، تو بتاؤ جس رات میں قرآن نازل ہوا اس میں سوئے؟ افسوس کی بات ہے یا نہیں ہے؟ اس میں سوتے ہو؟ نہ لیلۃ القدر میں سویا مت کرو۔ کیا کرنا چاہیے لیلۃ القدر میں؟ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اللہ نے اس دن قرآن کو اتارا، وہ قرآن اللہ اس سے پہلے اور کتابیں اللہ نے نازل فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی، حضرت عیسیٰ روح اللہ پر اللہ نے انجیل نازل فرمائی۔ لیکن سنو سب کلام اللہ کا ہے۔ توریت اللہ کا کلام ہے، زبور اللہ کا کلام ہے، انجیل اللہ کا کلام ہے، قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن قرآن سب سے افضل؟ بتاؤ ہے نہیں ہے قرآن سب سے افضل؟ قرآن سب سے افضل، سارے کلام اللہ کے، لیکن قرآن سب سے افضل کیوں؟ اللہ نے فرمایا یہ مت دیکھ کہ کلام میرا ہے، یہ دیکھ نازل مصطفیٰ پہ ہو رہا ہے، نازل مصطفیٰ پہ ہو رہا ہے۔ اب سنو 26ویں، آج جو ہے 27ویں شب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لیلۃ القدر کو طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ کیا 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب، 29ویں شب میں تلاش کیا کرو۔ کیوں تلاش کیا کرو؟ یہ لیلۃ القدر جو ہے نا، اگر حضور بتا دیتے کہ اس رات میں ہے تو سنو، جب بہت اہم چیز ہوتی ہے اسے ایک دم دکھایا نہیں جاتا ہے، ایک دم پہچان نہیں کرائی جاتی ہے، بلکہ کوشش کی جاتی ہے۔ پتہ نہیں لیلۃ القدر تمہیں کن راتوں میں مل جائے۔ اے مسلمانوں سن لو، لیکن عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں لیلۃ القدر 27ویں شب کو ہوا کرتی ہے۔ اللہ آج لیلۃ القدر میں مسلمان کیا کرتے ہیں؟ مسلمان دیکھو سوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج تو تمہیں یہ کرنا چاہیے تھا، آج اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے، روتے روتے مولا ہم گناہگار ہیں، مولا ہم خطا کار ہیں، ہم سے کتنے گناہ ہو گئے ہیں، مولا ماں باپ کو ہم ستا رہے ہیں، مولا پڑوسی کو ہم ستا رہے ہیں، مولا اماموں کو ہم ستا رہے ہیں، اے مولا ہم سے گناہ اتنے ہو گئے ہیں، لیلۃ القدر کے صدقے میں بخش دے۔ اگر تیرے آنسو بعد میں نکلتے اللہ تیرے گناہوں کو پہلے بخش دیتا، اللہ تیرے گناہوں کو بخش دیتا۔ لیکن لیلۃ القدر میں تم کرتے کیا ہو؟ بولو سبحان اللہ۔ لیلۃ القدر میں قرآن کو اللہ نے نازل فرمایا، اور میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا 40ویں میں پڑھنے کے لیے، 10ویں میں پڑھنے کے لیے، 20ویں میں پڑھنے کے لیے۔
میں کہتا ہوں قرآن اس لیے نازل ہوا کہ تاکہ تمہیں جینے کا سلیقہ آ جائے. قرآن پڑھائیں گے، قرآن پڑھائیں گے، کیسا پڑھاؤ گے؟ بولا پڑھ لیں گے حضرت، پتہ تو یہ آپ کو معاملہ بڑا خراب چل رہا ہے، معاملہ بڑا خراب چل رہا ہے. بولے کیا؟ بولے حضرت ہر کسی کو مفتی تھوڑی بنائیں گے، ہر کوئی عالم بھی تھوڑی بنے گا، ہر کوئی ڈاکٹر بھی تو بننا چاہیے، حضرت انجینئر بھی تو بننا چاہیے، حضرت پولیٹیشین بھی تو بننا چاہیے، حضرت یہ بھی تو بننا چاہیے، حضرت وکیل بھی تو بننا چاہیے، حضرت جج بھی تو بننا چاہیے، سب عالم بن جائیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نہ کہتا کہ تو پورا بڑا مفتی بنا لے، علامہ فہامہ بنا لے، لیکن سن، ڈاکٹر بنانا ہے بنا لے، انجینئر بنانا ہے بنا لے، بچے کو پولیٹیشین بنانا ہے بنا لے، سن لے، انجینئر بنانا ہے بنا لے، پروفیسر بنانا ہے بنا لے، لیکن اچھا انسان بنانے کے لیے تجھے قرآن کو پڑھانا پڑے گا. اچھا انسان بنانے کے لیے قرآن کو پڑھانا پڑے گا. اور سنو، جب تک قرآن نہ آیا تھا کس نے ترقی کی تھی؟ کوئی آسمان پہ گیا؟ پڑھا جب دیکھا نا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی رات کے تھوڑے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ تم ہماری نشانیوں کو دیکھو. اب سنو، تم تو تیجے میں رہ گئے، 40ویں میں رہ گئے، لیکن جب انگریزوں نے، سائنٹسٹوں نے اسے پڑھا تو انہیں پتا تھا دنیا جھوٹ بول سکتی ہے لیکن رب کا قرآن جھوٹ نہیں بول سکتا. انہوں نے کہا کہ مسجد حرام سے لے گئی مسجد اقصی تک، توجہ ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور اس کے بعد حضور نے سفر معراج کا کیا. وہ بولے اگر چاند پہ کہیں جائیں گے تو راستہ ادھر سے ہی ہوگا، راستہ ادھر سے ہی ہوگا. تم تو تیجے 40ویں میں قرآن کو پڑھتے رہے، انگریزوں نے پڑھا تو چاند پہ جانے کا راستہ ڈھونڈ لیا. کیونکہ قرآن میں کیا ہے؟ انسان کے لیے رہنمائی ہے. آئیے حضرت، وہاں تصور صاحب بھی آ گئے ماشاءاللہ. آپ کو تو آج پہلے آ جانے، ادھر آ جائیے، ادھر آ جائیے ماشاءاللہ. دیکھو اب کنبہ بھاری ہونے والا ہے ہمارا، جیت جائیں گے تم سے، کنبہ بھاری ہے ہمارا. ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ قرآن کو اس لیے پڑھاؤ تاکہ تم ترقی تمہیں ملے. اب سن لو میری بات، الیکشن کا دور ہے نا، ہے دور، ہر کوئی اپنی جستجو میں ہے. کیوں یعقوب بھائی؟ ہر کوئی جستجو میں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں جیتوں. لیکن قرآن پڑھا ہوا ہوگا آپ کا پولیٹیشین، آپ کا نیتا قرآن کو جاننے والا ہوگا، آپ کا نیتا قرآن کو سکھانے والا ہوگا. تو یہ میری بات کو دھیان سے سن لو، ہر وقت وہ تمہاری ترقی کے لیے سوچے گا، سوچے گا. کیونکہ آج تو بھیا بتائیں کیا کہہ رہا، بھلے اماموں کا کام سیاست کرنا نہ ہے. حضرت یہی بات ہے، بولے سیاست کرنا اماموں کا کام تھوڑی ہے، امام تو صرف کیا کریں، مسجد میں نماز پڑھائیں، ٹھیک ہے. سب سے کام بھاری کون سا ہے؟ نماز پڑھانا. کوئی اور پڑھا دے گا؟ جس کی انگلی ادھر ادھر ہو رہی ہے اس کے پیچھے تم نماز نہ پڑھو، ان کے پیچھے نہ ہوگی. ایک صاحب نے کہا کہ حضرت میری ان کے پیچھے نماز نہیں رہی، آپ اس صاحب کے پیچھے. میں نے کہا کیا بات ہے؟ دل نہ مل لیا. اب بتاؤ کون سا فیویکول ڈالوں اس میں، اس کا دل ملاؤں؟
ہاں دل نہ مل لیا تو بتاؤ سب سے بھاری کام تو یہ نماز پڑھانا ہے. جب امام یہ کر سکتا ہے تو سیاست کیا ہے؟ عبادت ہے. سیاست کو غلط مت جانو. ارے سب سے پہلا مسلمانوں کا اگر کوئی پارلیمنٹ تھا تو وہ کوئی بھون یا سون نہیں تھا، مسجد نبوی تھا. کیا ہے؟ مسجد نبوی تھا مسلمانوں کا سب سے بڑا. سنسد بھون کہہ لو اسے، پارلیمنٹ کہہ لو، اور آج بھی ہے. مسلمانوں کا پارلیمنٹ کیا ہے؟ مسجد نبوی. اور اللہ نے تمہیں اتنا ایسا کانسٹیٹیوشن دے دیا، تمہارے ہاتھوں تک پہنچا دیا کہ سنو سبحان اللہ. دنیا کے کانسٹیٹیوشن میں بدلاؤ ہوتا ہے. آج وہ قانون بدلا، آج وہ قانون نافذ ہو گیا، لیکن اللہ نے تمہیں کانسٹیٹیوشن کون سا دیا جو اس رات میں نازل فرمایا؟ وہ کون سا؟ قرآن دے دیا کہ سنو دنیا کے سنویدھان بدلیں گے. کیوں بدلیں گے؟ انہیں دنیا دار نے بنایا ہے، اور یہ قرآن ایسا سنویدھان نے جو کل نہ بدلا تھا، آج نہ بدلے گا، قیامت تک نہ بدلے گا. اس لیے اسے بنانے والا رب کائنات ہے. رب کائنات ہے. اور بتاؤ جس کو، اب بتاؤ سیاست کا دور آ جائے، قرآن سے پوچھیں بتا تیرے اندر کہیں سیاست کا ذکر ہے تو بتا. کیا حضرت؟ بے شک سیاست کا ذکر ہے تیرے اندر تو بتا. قرآن تو یہ کہتا وَتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس میں ہر چیز کا بیان ہے. اچھا سب یہ کہتے ہو کہ ہر چیز کا بیان ہے قرآن میں، سب کا ایمان ہے؟ کیونکہ قرآن خود کہہ رہا وَتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور یہاں بھی کہہ رہا کہ چھپا ہوا نہیں ہے. وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا تفصیلی بیان ہے. تو قرآن تو بتا سیاست کا بیان قرآن میں ہے یا نہیں؟ تو قرآن کہتا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. سبحان اللہ. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ سیاست، حکمت یعنی سیاست یعنی اللہ کے راستے میں حکمت سے بلاؤ، اچھی سوچ کے ساتھ بلاؤ، موعظۃ الحسنہ، اچھے بات سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لو. تمہاری سیاست ایسی ہونی چاہیے کہ مسلمان ترقی کرے تو کیسے کرے، اسلام ترقی کرے تو کیسے کرے. جب تو اس طریقے سے سیاست کرے گا تو تیری سیاست آج کی گندی راجنیتی نہ ہوگی، تیری سیاست عبادت بن جائے گی، مصطفیٰ کی سنت بن جائے گی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت قرآن. سبحان اللہ. تو پیارو قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، اور قرآن ہر چیز کا بیان ہے. تو جب ہر چیز کا بیان ہے تو پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، ترجمے کے ساتھ. مودودی صاحب کا نہیں، تھانوی صاحب کا نہیں. کس کا؟ مسلک پتہ چلے گا جب کھل کے بات ہو. مسلک پتہ چلے گا جب کھل کے بات ہو. میں تو رضا کے ساتھ ہوں، تم کس کے ساتھ ہو؟ میں ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا ہوں. نہیں، دونوں ہاتھوں میں لڈو نہیں دو، بالکل اسٹریٹ. یا تو ادھر کے بن جاؤ یا تو ادھر کے بن جاؤ، یا تو مصطفیٰ کے عاشق بن جاؤ یا وہابی بن جاؤ. میں تو کہہ رہا ہوں صاحب بات ہے. مصطفیٰ کے عاشق بنو گے تو یہ نہ کہو کہ حضور ہماری طرح تھے. ابے تو اور حضور کہاں؟ تو تھوکے تو بیماری کورونا ہو. تھا نا کورونا، بولے تھوک رہے تھے، تو تھوکے تو کورونا بیماری ہو. حضور اپنا لعاب دہن ڈالیں تو اللہ کی عزت کی قسم حضرت ابو بکر صدیق کا زہر ٹھیک ہو جائے. حضور اپنا تھوک ڈالیں تو حضرت جابر کے گھر میں برکت.
تو اپنے گھر میں کھانے میں تھوک دے، تیری بیوی نہ کھائے، تیرے بچے نہ کھائے، ہماری طرح ہے۔ ابے تیری طرح کیسے ہو سکتے ہیں حضور؟ حضور کیسے ہو سکتے ہیں یہ بتاؤ؟ میں کہہ رہا ہماری طرح ہے۔ ابے یہ منہ اور مسور کی دال، تو یہاں، توجہ ہے، تو یہاں حضور وہاں، تو نیچے، تیرا ذکر ذکر نہیں، ان کا ذکر ورفعنا لک ذکرا، ان کا ذکر جنت میں، ان کا ذکر آسمانوں میں، ان کا ذکر پرندوں میں، ان کا ذکر نباتات کرے، ان کا ذکر جمادات کرے، ان کا ذکر کرسی کرے، ان کا ذکر لو کرے، تیرا ذکر مننے کے بعد تیرے بچے نہ کرے؟ کرتے ہیں؟ بولے نا فاتحہ پڑھنا کہیں جائز نہ۔ بولے بتاؤ نماز جنازہ پڑھ تو دی، اب دعا کس کام کی؟ ارے بھائی نہ ہے تو مت کرے اپنی، تجھے کیوں پیٹ میں درد ہو رہا؟ دعا ہم کریں، بریانی ہم بنائیں، کھچڑا ہم بنائیں، فاتحہ ہم کرائیں، پیچیس سے ہو رہی ہے، ہاں لوز موشن اسے ہو رہا ہے۔ ابے تجھے ہم تیرے اوپر زبردستی تو نہیں کر رہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اگر تجھے فاتحہ نہ کروانی مت کرو، تجھے کھچڑے سے اور تجھے بریانی سے، تجھے 11ویں سے پرابلم ہے تو بھیا تو یہ تو کون کہہ رہا؟ بولا نا جائز نہیں ہے، بدعت ہے، شرک ہے۔ جواب بولا خوشبو بہت بڑی آ رہی ہو بھیا، کھا تو رہا ہے، کھا تو رہا ہے لیکن لگا نہیں رہا، کھا تو رہا ہے لگا۔ ایک صاحب کو پکڑ لیا میں نے سنبھل میں نے کہا بڑی سنبھل کے بات کروں گا تو کیوں؟ میں نے کہا یہ وہی ہے، ابھی اس میں فاتحہ ہوئی ہے۔ ارے کوئی بات نہ۔ میں نے کہا تم تو منع کرو، بولے تم تو کھاتے نہ ہو۔ ارے بولے یار کیسی بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا بھیا کیسی بات کروں؟ مجھے سیدھی کر رہا ہوں، بالکل سیدھی کر رہا ہوں۔ ارے بولے نہ یار یہ سب ہوتا رہے، چلو چل کرو۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ قرآن اللہ نے اس لیے نازل کیا ہوا، اس لیے اتارا تاکہ امت محمدیہ کو جینے کا سلیقہ آ جائے۔ لیکن آج جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، جہاں سکھایا جاتا ہے، اس کی حالت دیکھو۔ تمہارے بچے کائے پہ بیٹھتے ہیں؟ چٹائیوں پہ، ٹاٹوں پہ۔ اور جہاں پر ٹینکل ٹینکل لٹل اسٹار ہاؤ آئی ونڈر وٹ یو آر اپ ابو وٹ سو ہائی لائک اے ڈائمنڈ ان دا اسکائی پڑھایا جائے، ابا بھی جا رہا ہے، اماں بھی جا رہی۔ کہاں جا رہا ہے؟ بولے پیرنٹس میٹنگ ہے۔ بولے آج کام پہ نہیں ہے؟ بولے نہ پیرنٹس میٹنگ ہے اس لیے۔ اور جہاں مدرسہ، جہاں رسول اللہ کی حدیث سکھائی جائے، جہاں قرآن سکھایا جائے، وہاں تو دیکھتے بھی نہیں بلکہ اتنا اور کرتے ہیں۔ بولے جو بڑھیا بچہ ہو نا، بڑھیا پڑھنے میں بڑھیا، بولے کہاں؟ بولے بلسونیا میں کرا دیا۔ بولے کہاں؟ بولے ڈی پی ایس میں بس لے کے آ رہی ہے۔ بولے چھوٹے والے کا کیا حال ہے؟ بڑا پریشان کر دیا تھا، پڑھ کے نہ دے۔ بولے کیا کہا؟ بولے مدرسے میں قاری تصور کیا چھوڑیا ہے، جو اس سے نہ سنبھل لیا وہ حضرت سنبھالنا ہے۔ بات صحیح نا؟ تو بدلو اس بات کو، جب صحیح ہے تو میں اکثر صحیح بات ہی تو کروں۔ وہ الگ بات ہے تمہاری طبیعت کو کون سی صحیح لگے، کون سی صحیح نہ۔ قرآن کو پڑھاؤ، حدیث مصطفیٰ بچوں کو سکھواؤ۔ کیوں؟ جب قرآن پڑھے گا نا تو ڈیڈی تو کہے گا لیکن ادب کے ساتھ کہے گا۔ اب کرے پھر رہا ہے حضرت تعویذ کر دو۔ کیا تعویذ؟ کیا ہو گیا؟ کیا پریشانی ہے؟ بولے کہنا نہ ماننے ہے بالکل۔ بولے کہنا نہیں ماننا؟ بتاؤ کہنا کیا مانتا؟ اسے جب انگریزوں کی تعلیم سکھائی جا رہی تھی، تو نے قرآن کی تعلیم کو نہیں سکھایا تو کیا ہوتا؟ اب تو کیا ہے، مولانا کو گلے میں ڈال لے جب کچھ نہ ہونے والا۔ تعویذ کر دو، تعویذ کر دو۔ ابے سن، تجھے تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ کر کے تو دیکھو، پڑھ کے تو دیکھو، اللہ سبحان اللہ۔ حضور کی امت اور حضور سے تعلق جوڑ کر تو دیکھو، انشاءاللہ میرا یقین ہے۔
میرا یقین. اور زمانے نے دیکھا ہے جس نے قرآن کو پڑھا ہے, سمجھا ہے, سیکھا ہے, تو وہ قوم ترقی کی ہے. بڑی بات لمبی ہو جائے گی, ایک جگہ اور جانا ہے. علامہ اقبال اپنے دوست کے ساتھ ملنے گئے. وہ تھا غیر مسلم تھا, عیسائی تھا, قرآن مسلمانوں کی بڑی برائی کرتا تھا, لیکن بہت سائنٹسٹ, اتنا بڑا تھا. اس کے جو کمرہ تھا, پرائیویٹ کمرہ, اس میں کسی کو جانے نہیں دیتا تھا. ایک دن علامہ اقبال جب گئے تو گھس گئے تو یہ نہیں تھا. علامہ اقبال نے دیکھا کہ اس کی لائبریری کے سب سے اوپر والے حصے میں قرآن رکھا. ارے سوچنے لگے یہ تو مسلمانوں کو بڑا برا کہتا ہے اور اس کی لائبریری میں قرآن. آپ نے اٹھا کے دیکھنے لگے, اسے رکھ دیا. اب یہ جو سائنٹسٹ تھا یہ اپنے کمرے میں کسی کو گھسنے نہیں دیتا. اس نے دیکھا یہ قرآن جو ہے میں نے ایسے رکھا تھا, یہ ایسے رکھا. اس نے کہا کون آیا تھا؟ بولے ڈاکٹر صاحب آئے تھے. ڈاکٹر صاحب آئے, بولے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. بولے کیا سوال ہے؟ بولے آپ نے یہ بتاؤ اپنی لائبریری کے اندر قرآن کیوں رکھا ہے؟ تو بتاؤ اس نے کیا جواب دیا تھا؟ مسلمانوں تمہیں سوچنا چاہیے کہ اس کا خیال کیسے تھا. اس نے کہا تھا جب کوئی میں نئی تحقیق کرتا ہوں, کوئی بھی میں وگیان میں اپنی سائنس کا نئی ایجادات پر میں کوئی بھی چیز ایجاد کرنے کی سوچتا ہوں تو میں قرآن میں دیکھتا ہوں. اگر مجھے قرآن کے اندر وہ نظر آتی ہے تو میں اس پہ محنت کرتا ہوں کہ اس میں مجھے کامیابی مل جائے گی, اور اگر قرآن میں مجھے نظر نہیں آتی تو میں اس پر اپنا وقت ضائع ہی نہیں کرتا ہوں. یہ کس نے کہا؟ غیر مسلموں نے کہا, عیسائیوں نے کہا. اس لیے تم سوچو, قرآن کو پڑھو. کیسے پڑھو گے؟ آج کے دور میں کرم ہو گیا مسلمانوں پر کہ الحمدللہ اللہ نے اعلیٰ حضرت سے وہ کام لیا کہ آپ کو کنز الایمان اعلیٰ حضرت نے عطا فرما دی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ.